الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. صدق اللہ العظیم. حرمت حرام کر دی گئی ہے، علیکم اوپر تمہارے، اے ایمان والو. پیچھے ایمان والوں کی بات ہو گئی ہے. تم پر اللہ نے حرام کر دی ہے امہاتکم، امہا مائیں، قوم تمہاری، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے. یعنی یہ نکاح کے والے سے اللہ رب العزت جو محرمات ہیں نا حرام ہے ان کی لسٹ دے دیے کہ یہ لسٹ ہے، یہ رشتے، ان سے تمہارا نکاح حرام ہے، باقی سب سے حلال ہے. حرمات حرام کر دی گئی ہیں علیکم اوپر تمہارے، امہاتکم تمہاری مائیں. پیچھے پڑا ہے نا جب وہ ایک آدمی مر جاتا تو اس کا بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیتا، بغیر نکاح کے تعلقات رکھتا. تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر فساد سے حرام رشتے جو ہیں ان کی ڈیٹیل دی کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے. وَبَنَاتُكُمْ بنات بیٹیاں، قوم تمہاری، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں بھی، اخواتن تیرا بھائی ویسی، اخواتو تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہے. فَأَمَّاتُكُمْ امن چاچے کو کہتے ہیں تو ان کی بہن جو ہوتی ہے، اماتکم تمہاری پھوپھیاں، یہ بھی تم پر حرام ہے. وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالہ جو ہوتی ہیں ماسیاں، اور تمہاری ماسیاں بھی، خالہ بھی تم پر حرام ہے. وَبَنَاتُ اور بیٹیاں الاخی بھائی کی، اور تمہارے بھائی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں بھتیجیاں، وہ بھی تم پر حرام ہے. وَبَنَاتُ اور بیٹیاں اختی تمہاری بہن کی، تمہاری بہن کی جو بیٹیاں ہیں یعنی بانجیاں، وہ بھی تم پر حرام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہے، اللتی جنہوں نے ارضعناکم تمہیں دودھ پلایا ہو. ارضا یہ رضاعت ہے، رضاعت ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں، جن کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت صوبیہ، یہ رضائی ماں ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں، اللتی جنہوں نے ارضعناکم تم کو رضاعت کی ہو، دودھ پلایا ہو، وہ بھی حرام ہوگی. وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں بھی حرام ہیں، من الرضاعت جنہوں نے دودھ پیا ہو، رضائی بہنیں یعنی اس ماں کی جس کا تم نے دودھ پیا اس کی بیٹیاں، کیونکہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی دودھ پی رہی ہے نا، تو لہذا وہ رضائی بہنیں، رضائی ماں بھی حرام ہوگی، اور اس رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ رضائی بہنیں ہوگی، تو وہ رضائی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. آگے وَأُمَّهَاتُ اور وہ مائیں بھی حرام ہیں، نسائکم تمہاری عورتوں کی، یعنی تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی جو مائیں ہیں جن کو ہم ساس کہتے ہیں، خوش دامن ساس، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. آگے وربائبکم
وربا یہ رب سے ہے پالنے والا، ادھر ہے لے پالک جو تم نے پالی ہوئی ہو، وربا یہ لفظ ہے ربیبہ، ربیبہ عربی میں کہتے ہیں جو تمہاری گود میں پلے، جس کی پرورش تم کر رہے ہو، وربائبکم اور تمہاری لے پالک بیٹیاں جن کو تم پال رہے ہو، التی وہ بیٹیاں فی جہورکم جو تمہارے اجروں میں ہو، جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہوں، لیکن من نسائکم تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہوں، وہ ہیں پہلے خامد کی، خامد نے طلاق دے دی، تم نے اس عورت سے نکاح کر لیا، اس عورت کی پہلے خامد سے جو بیٹیاں ہیں وہ عورت ساتھ لے آئی اور تمہاری گود میں پال رہی ہے، حالانکہ نطفہ پہلے خامد کا ہے لیکن تمہاری گود میں پال رہی ہیں، تمہاری یا وہ بیوی ہے اس کی وہ بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اللہ، یعنی یہ وہ بیویاں ہوں گی دخل تم بہنہ جن میں تم داخل ہو چکے ہو، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، جن سے تم نے ہم بستری کر لیا، دخل تم بہنہ۔ اب پتہ چلا کہ وہ عورت جس سے آپ کا نکاح ہوا اس کی جو پہلی بیٹی ہے پہلے خامد سے، اگر تمہارا نکاح ہو گیا اور تم نے اسے ہم بستری کر لی تو اس کی پہلی بیٹی تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح ماں حرام ہے۔ فَإِن بس اگر لم تکون نہیں تم نے کی دخل تم بہنہ ان عورتوں سے صحبت نہیں کی، تم ان میں داخل نہیں ہوئے، فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی پہلی بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ پتہ چلا کہ نکاح ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، وہ عورت کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہوگی، تو اب اس کی پہلی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ آگے وحلائلو، یہ حلائلو کا مطلب بھی بیویاں ہی ہوتا ہے، اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین بیٹے وہ جو من اصلابکم تمہارے صلب سے ہو، تمہارے نسب سے ہو، یعنی تمہارے اپنے ہوں، منہ بولے بیٹے نہ ہو، تمہارے صلب سے، نسب سے، نطفے سے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی جن کو ہم بہو کہتے ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ اور آگے وَأَن اور یہ کہ تجمعو تم جمع کرو، ایک وقت میں جمع کرو، بین الاختین دو بہنیں، بینا درمیان، اختین دو بہنیں، دو سکی بہنوں کو نکاح کر کے ایک وقت میں اپنے پاس جمع کر لو، ان کی بیویاں بنا لو، یہ بھی حرام ہے۔ دو سکی بہنیں ایک وقت میں تمہاری بیویاں نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ ہاں ایک فوت ہو جائے پھر دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں سکی بہنیں بیویاں نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ اللہ سوائے ما جو قد سالفا پہلے گزر چکا، جو گزر چکا ہے اس کے سوا، اس کی اب معافی ہے، سچی توبہ کر لو۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے دنیا میں تین طرح کے رشتے چلتے ہیں، تینوں میں نکاح کے والے سے جو حرام ہے ان کی تفصیل بتائی ہے۔ سب سے پہلے جو نسبی رشتے ہوتے ہیں، نسب خاندان جو ماں اور باپ کے نطفے سے خون سے آگے چلتا ہے، ان میں سے 7 رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں۔ ایک بار دیکھتے ہیں، حرمت اللہ نے حرام کر دیا ہے علیکم اوپر تمہارے، یہ 7 رشتے گنیں گے اللہ پاک، اور یہ نسب سے ہے، خون نطفے سے جو چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر امہاتکم مائیں، اس میں سکی مائیں بھی اور ستیلی مائیں بھی سب حرام ہو گئی ہیں، جن کا نام ماں ہے، تمہارے باپ کی بیوی، تمہاری سکی ماں کی ایک ہی ماں ایک ہے لیکن اس کی بیویاں اگر 4 ہیں تو 4 حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، لہذا ان سے، یا میں تھوڑی اور ڈیٹیل بتا رہا ہوں، وہ مائیں چاہے حقیقی سکی ماں ہے
چاہے تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہیں وہ سب تم پر حرام کر دے گی، ایک تو ماں ہوگی۔ ایسے وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی، یعنی آپ کی بیٹیاں جتنی بھی بیویوں سے ہیں وہ سب کی سب تمہاری حرام ہو جائیں گی تمہارے اوپر۔ یہ دو رشتے ہو گئے۔ تیسرا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی، چاہے وہ تمہاری سکی بہن ہے چاہے تمہاری ستیلی ماں سے بہنیں ہیں، تمہارے باپ کی تو وہ بیٹیاں ہیں نا، لہذا وہ ساری بہنیں تمہاری حرام ہو گئی۔ یہ تین ہو گیا۔ آگے ہے وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں جو تمہارے باپ کی بہنیں ہیں، چاہے تمہارے دادا کی جتنی بھی بیویاں تھیں، اب تمہاری ساری پھوپھیوں کے رشتے تم پر حرام ہیں۔ وَخَلَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں ماسیاں، تمہاری ماں کی بہنیں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ 5 وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں۔ یہاں جو خالہ اور پھوپھیاں آئی ہیں نا، آج یہ بھی پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ایک حجت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حجت اور پختہ دلیل ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ اس کی تشریح کرنے والے ہیں، آپ نے اس کی وضاحت میں جو فرما دیا وہ اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے۔ میرے نبی کا فرمان بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن ہے۔ یہاں صرف آیا ہے تمہاری پھوپھیاں اور خالہ حرام ہے، وہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے ایک وقت میں، خالہ اور بانجی کو بھی ایک وقت میں، جس طرح دو بہنیں تم جمع نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پھوپھی اور بھتیجی جو اس کی بھتیجی ہوگی وہ دونوں ایک وقت میں نہیں کر سکتے اکٹھی، ایسے ہی خالہ اور اس کی بانجی کو ایک وقت میں تم نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ یہ اسی طرح حرام ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کردہ جس طرح اللہ نے قرآن میں حرام کیا، لہذا پھوپھی اور بھتیجی کو بھی خالہ اور بانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسے ہی آیا بنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بانجیاں، یہ بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں تو صلبی آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہنیں، رضائی بھتیجیاں ان کو بھی حرام کر دیا، جیسے اللہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی عزہ سے اپنا نکاح کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حبیبہ تو اس بات پر خوش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پہلے بھی میں کون سا اکیلی آپ کی بیوی ہوں، آپ کی پہلے بھی تو اور سی بیویاں ہیں نا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ خیر اور بہتری جو آپ سے نکاح میں ہوتی ہے اس میں میری بہن بھی شامل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا ام حبیبہ نے کہ میں نے سنا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ نے ابو سلمہ کی بیٹی، ان کا نام تھا زرہ، ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ اگر میری ربیبہ بھی نہ ہوتی، یعنی اس کو گود میں پالا ہے میری بیوی نے، اگر وہ یہ بھی نہ ہوتی تب بھی وہ مجھ پر حرام تھی، اس لیے کہ اس کے باپ ابو سلمہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ کا دودھ پیا ہے، اور ہم دونوں رضائی بھائی ہیں، تو رضائی بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھتیجی ہوگی، وہ بھی مجھ پر حرام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سکی بھتیجی اور سکی بانجی یہ حرام ہے، اس طرح رضائی بھتیجی اور رضائی دودھ پینے کے والے سے وہ بھی حرام کر دی گئی ہے۔ یہ میرے نبی نے حرام کی ہیں، تو جس طرح اللہ نے قرآن میں سکی حرام کی ہیں، اس طرح میرے نبی کے فرمان سے دودھ پینے والے وہ 7 رشتے سادہ تجمہ۔ ہمیں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے،
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نسب میں 7 رشتے حرام ہیں، ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، بھتیجی اور بانجی، وہ رضاعت میں بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ جو رضاعت میں 7 رشتے ہیں وہ بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح نسب والے حرام ہیں۔ تو پتہ چلا میرے نبی کا فرمان سنت یہ اسی طرح اچت ہے جیسے قرآن مجید اچت ہے۔ یہ 7 تو وہ رضاعت والے بھی حرام ہو گیا گیا وَأُمَّهَاتُكُمْ، حالانکہ قرآن میں رضاعت کے 2 رشتے حرام ہو گئے، وَأُمَّهَاتُكُمْ، تمہاری وہ مائیں، اللاتی، جنہوں نے ارزاناکم، تم کو دودھ پلایا۔ یہ ماں ہوگی نا، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت، جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا۔ رضائی بہنیں اور رضائی مائیں حرام ہیں۔ قرآن میں یہ 2 رشتے حرام ہیں، لیکن بخاری مسلم کی روح سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب والے 7 رشتے رضاعت میں بھی 7 حرام قرار دے دیے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ کے حرام کرتا ہے۔ آگے پھر اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ اب سسرالی رشتے آتے ہیں، ایک نسب کے رشتے، ایک دودھ پینے کے رشتے۔ دیکھ لیں ماں کا دودھ پینے سے کتنا زیادہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ صلبی رشتوں کی طرح حرام اور مقدس ہو گئے۔ اسی طرح اب سسرالی رشتے بھی ہے۔ دودھ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کتنا دودھ پیا ہو تو وہ رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارے چاروں امام ہیں جنہوں نے فقہ میں بڑی ڈیٹیل سے مسائل بیان کیے ہیں، ان میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اتنا بھی دودھ بچے نے پی لیا ہو جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایک گھونٹ آگے چلا جائے تو وہ بھی رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 بار دودھ چاہے تھوڑا تھوڑا پیا ہو، 3 بار ماں کے پستان سے جس بچے نے دودھ پی لیا وہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ اور جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ کہتے ہیں جی 5 بار، اور ایک روایت میں میاں صدیقہ سے بھی آتا ہے کہ 5 بار اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا ہے تو وہ رضائی رشتہ بن جاتا ہے۔ پر الساروں کے روح سے جس نے بھی دودھ پی لیا ہے وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور رضائی رشتے اسی طرح اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے سسرالی رشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ رب اللہ کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، امہات مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں۔ جب بھی کسی عورت سے نکاح ہو گیا، چاہے تمہارا پھر ہم بستری ہوئی یا نہ ہوئی، نکاح ہونے کے ساتھ ہی نبی پاک فرماتے ہیں وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے، جو ساس ہے اس سے تمہارا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ سسرال میں ساس سے حرام ہو گیا۔ آگے وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں، گود میں پلنے والی بیٹیاں جو پہلے خاوند سے ہوگی۔ ربائبکم، تمہاری وہ پلنے والی بیٹیاں، التی جو فی اجورکم، یہ اجرا جو ہے گود مراد ہے، جو تمہاری گودوں میں پلتی ہیں، چاہے وہ پیچھے ہی پال رہے ہو، ضرور نہیں عورت تمہارے گھر لے آئی ہو، چاہے اس کی بہن پیچھے پال رہی ہے تو تمہاری یہ بیوی نا، جب نکاح ہو گیا ہے تو اس کی جتنے بھی پہلے بیٹیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کو ربیبہ کہتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي جُورِكُمْ، اور وہ پلنے والی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہوں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ اس کے لیے شرط ہے بیویاں وہ اللتی دخلتم بہن، جن بیویوں میں تم داخل ہو چکے ہو، تم ان سے صحبت کر چکے ہو، ان کی پہلی ساری بیٹیاں جو ہیں وہ تم پر حرام ہو جائیں گی، ان کو ربیبہ کہتے ہیں۔ یہ سسرالی رشتوں میں بھی ساس اور پہلی بیٹیاں ہوئی، دخل ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پس اگر نہیں تم ہوئے، دخل تم بہنہ، ان سے صحبت نہیں کی، دخل نہیں ہوا، فلا جناح علیکم، پھر تم پر گناہ کو نہیں، تم اس کی جو پہلی بیٹیاں ان سے شادی کر سکتے ہو اگر تمہاری صحبت نہیں ہوئی اس بیوی سے۔ آگے پھر گھر میں آ گیا وحلائل، اور بیویاں ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، جو بیویاں ہیں تمہاری بویں لگتی ہیں، الذین من اصلابکم، بیٹے وہ جو تمہارے سلب سے ہوں، تمہارے خون اور نطفے سے ہوں، منہ بولے بیٹے نہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ تھے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے،
لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو اللہ کے نبی سے اللہ نے ان کا نکاح کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ منہ بولے بیٹے کبھی بھی حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، نہ ان پہ حقیقی بیٹوں والے حکم لگتے ہیں، لہذا ان کی طلاق شدہ عورت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نکاح کیا تھا۔ تو یہ اس لیے یہاں آیا کہ جو حقیقی بیٹے ہیں نا ان کی بات ہے، وہ اب نہ آپ نے لے کے گھر پال لی ہے، ان کو بیٹوں کی طرح پالا ہے، تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ان کی بیویوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلب سے ہوں، وہ بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے وَأَن تَجْمَعُوا، کہ تم جمع کرو، ایک وقت میں اکٹھی کرو، بین الاختین، دو بہنیں، دو سکی بہنیں ایک وقت میں تم ان کی بیویاں بناؤ، ان کو اپنی بیوی بنا لو، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت فیروز جو ہے، سیدنا فیروز ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری دو بیویاں تھیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری دو بیویاں تھیں، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو جب میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیروز ان میں سے جس کو چاہو ایک کو طلاق دے دو، کیونکہ دو بہنوں کو ایک وقت میں اکٹھا رکھنا اللہ نے حرام کر دیا، پھر انہوں نے ایک کو طلاق دے دی۔ الا سوائے ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ رشتے تم پر نسبی بھی، رضائی بھی اور سسرالی بھی اب حرام ہو گئے، اور دو بہنوں کو بھی۔ تو دیکھیں یہاں دو بہنیں، میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے ان کو، وہ شارع قرآن ہے، قرآن کی تشریح فرمانے والے ہیں، آپ کا عمل حجت ہے۔ ادھر دو بہنوں کا تو میرے نبی نے ساتھ فرما دیا، پھپھی اور خالہ، بھتیجی، وہ آپس میں جو پھپھی ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے جو دو کٹھی بیویاں تمہاری، ان میں اگر ایک خامند ہو تو دوسری سے نکاح نہ ہو سکے، یہ رشتہ ہے، پھپھی اور بھتیجی ایک وقت میں تم نکاح میں نہیں لا سکتے، یہ میرے نبی کی سنت اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ اس طرح خالہ اور بانجی، جبکہ قرآن دو بہنوں کو کہہ رہا ہے، میرے نبی نے وضاحت میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو بھی کہہ دیا، تو وہ اسی طرح نام ہے۔ الا ما قد سلف، لیکن جو پہلے گزر چکا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم سچی توبہ کر کے اس پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دیں گے اور رحم بھی فرما دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ دلی مبارک بھی ہو کہ اللہ کے فضل سے 4 پارے مکمل ہو گئے، کل بفضل تعالی انشاءاللہ ہم 5ویں کا آغاز کریں گے۔